بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو جب شکست ہو رہی تھی تو کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ اس وحشت ناک خبر سے جو اثر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے، اسی وجہ سے اور بھی زیادہ گھٹنے ٹوٹ گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے کہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پڑے کہ سب حضرات پریشان حال تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان پریشان سے نظر آ رہے ہیں؟ ان حضرات نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہیں زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تلوار ہاتھ میں لو اور چل کر مر جاؤ۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تلوار ہاتھ میں لی اور کفار کے جم گٹے میں گھس گئے اور اس وقت تک لڑتے رہے کہ شہید ہو گئے۔ فائدہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جس ذات کے دیدار کے لیے جینا تھا جب وہی نہیں رہی تو پھر گویا جی کر ہی کیا کرنا ہے، چنانچہ اسی میں اپنی جان نثار کر دی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیام احد میں۔ اسی احد کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سعد بن ربیع کا حال معلوم نہیں ہوا کہ کیا گزری۔ ایک صحابی کو تلاش کے لیے بھیجا، وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کر رہے تھے، آوازیں بھی دے رہے تھے کہ شاید وہ زندہ ہوں۔ پھر پکار کر کہا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد بن ربیع کی خبر لاؤں۔ تو ایک جگہ سے بہت ضعیف سی کمزور سی آواز آئی۔ یہ اس طرف بڑھے، جا کر دیکھا کہ 7 مقتولین کے درمیان پڑے ہیں اور ایک آدھ سانس باقی ہے۔ جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمائے جو کسی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر عطا کیا ہو، اور مسلمانوں کو میرا یہ پیام پہنچا دینا کہ اگر کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی رہے یعنی وہ زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی عذر بھی تمہارا نہ چلے گا، اور یہ کہہ کر جان بحق ہو گئے۔ فائدہ فجزاہ اللہ عنا افضل ما جزا صحابیان عن امت نبیہ۔ در حقیقت ان جان نثاروں نے اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اپنی جان نثاری کا پورا ثبوت دے دیا کہ زخموں پر زخم لگے ہوئے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ کوئی شکوہ، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ ولولا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کا، کاش مجھ جیسے نااہل کو بھی کوئی حصہ اس محبت کا نصیب ہو جاتا۔ ایک اور مختصر قصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھ کر ایک عورت کی موت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ شریفہ کھولا، انہوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہی اور روتے روتے انتقال فرما گئی رضی اللہ عنہا وارضاہا۔ فائدہ کیا اس عشق کی نظیر بھی کہیں ملے گی کہ قبر کی زیارت کی تاب نہ لا سکے، اس کو برداشت نہ کر سکے اور وہیں جان دے دی۔